بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن وأما القسم الثاني فأربعة السبب والعلة والشرط والعلامة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. بہرحال قسم ثانی پس چار قسم ہے. سبب علت شرط اور علامت. کیا جی قسم ثانی چار قسم ہے: سبب، علت، شرط، علامت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پس جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قسم اول کے بیان سے، اور وہ احکام تھے. کیا تھے؟ پڑھیے باس. شروع ہوتے ہیں قسم ثانی میں، اور قسم ثانی وہ چیزیں ہیں کہ تعلق پکڑتے ہیں ان کے ساتھ. سبب نو آخنا ہے متعلق، حکم نو آخنا ہے یہ میں چار آخنا گا. سبب متعلق، علت متعلق، حکم متعلق، شرط متعلق، حکم متعلق، علامت متعلق، حکم متعلق. یہ متعلق بڑھنے نہیں تھے، حکم احتیان کریں جی، پکا لو نا جی. اور ثانی وہ ہے کہ تعلق پکڑتے ہیں ان کے ساتھ. احکام کیا بنے؟ متعلق. تو یہ چار چیزیں. تو پس فرمایا وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَأَرْبَعَةٌ سبب، علت، شرط اور وجہ ضبط. کہ متعلق حکم کا جس کے ساتھ متعلق اگر ہے داخل شے میں یعنی حکم میں، تو پس یہ متعلق رکن ہے. یہ متعلق نماز کا تعلق ہے رکوع سجود قیام ساری شے سے کہ کوئی نہیں تعلق. اچھا اگر وہ شے میں داخل نہیں ہے کون؟ متعلق. وگرنہ پس اگر ہے مؤثر اس میں، کس میں؟ حکم میں مؤثر ہے تو پس وہ داخل نہیں ہے لیکن مؤثر ہے تو یہ. اور اگر داخل بھی نہیں تو مؤثر بھی نہیں، کون؟ وہ متعلق. پس اگر ہے وہ متعلق پہنچانے والا اس تک، یعنی حکم تک. ٹکا کے بولی یا فی الجملہ کی فی الجملہ اگو وضاحت آ جائے گی. تو پس یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے. اور اگر نہ وہ رکن ہے، نہ داخل ہے، نہ مؤثر ہے، نہ موصل الی الحکم ہے، تو پس اب دو صورتیں ہیں. پس اگر شے کا توقف ہے، شے سے مراد اس پر، کس پر؟ تو اب یہ متعلق شرط ہے. اور اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو یہ علامت ہے. اور سوال ہے تو رکن دا تو ذکر آیا کو نہیں، پیچھے چار دا ذکر ہے، وہ کتے کیتا جے. اور جب کہ رکن داخل ہے کس میں؟ حکم شے میں، حکم میں وہ جرا سا کرنا ہے معمور بے اس میں داخل ہے. اور وہ یہاں کیا ہے؟ وہ تو حکم ہے، لہذا نہیں اعتبار کیا گیا احکام کے. تو پس نہ باقی رہ گئے مگر چار قسمیں. سنا جی. اچھا جی ہوں اگلا کو شروع ہونا تو ادھر پڑھ لی ایک منٹ. اور سبب لغت میں نام ہے اس شے کا کہ پہنچا جاتا ہے اس کے ذریعے، اسی لیے جو راستہ ہے اس کا نام اس کو سبب کہتے ہیں.
اس لیے کہ پہنچا جاتا ہے راستے کی وجہ سے مقصود تک جی۔ اور اصولیوں کی اصطلاح میں سبب کیا ہے؟ وہ ہے کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اگلے قول کے ساتھ من کر لی کرنے۔ بہرحال قسم ثانی پس چار ہیں، سبب اور علت اور شرط اور علامت۔ وہ پنجمی شاید رکن لیکن جو حکم میں داخل ہو جی۔ قسم ثانی بس چار ہیں، سبب اور علت اور شرط اور علامت۔ اما السبب الحقیقی فما یکون طریقا الی الحکم من غیر ان یضاف الیہ وجوب ولا وجود ولا یعقل فیہ معانی العلل لیکن یتخلل بینہ وبین الحکم علت لا تضاف الی السبب۔ او بلا تھی بھی اچھا جی۔ سبب حقیقی کون؟ سبب حقیقی۔ پس سبب حقیقی ما وہ سبب ہوتا ہے، وہ شے ہوتی ہے، وہ متعلق ہوتا ہے جو ہوتا ہے راستہ حکم تک، جو ہوتا ہے راستہ حکم تک۔ ایک گل کیا کہ جی سبب حقیقی وہ متعلق ہوتا ہے جو ہوتا ہے راستہ حکم تک۔ دوجی گل من غیر ان یضاف الیہ بغیر اس کے کہ منسوب ہو سبب کی طرف حکم کا وجوب اور حکم کا وجود جی۔ غیر اس کے منسوب ہو سبب کی طرف حکم کا وجوب اور حکم کا وجود۔ ان وال دونوں منسوب نہیں جی۔ تیسری شے اور نہ سمجھی جائے سبب میں سمجھے جائیں علل کے معنی، اس سبب علت ہونے کا معنی نہ پایا جائے یہ سبب حقیقی ہے، باقی بن گئے تو مجازی ہونے نے جنہاں دوجے نال یاری لگ گئی جی۔ اور نہ سمجھے جائے سبب میں علل کے معنی۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ چوتھا لیکن متخلل ہو سبب کے درمیان اور حکم کے درمیان ایک علت وچ ایک علت بھی ہونی چاہیے کہ منسوب ہو علت سبب کی طرف۔ کی ہو گیا؟ استغفر اللہ۔ نہ منسوب ہو وہ علت کدھر؟ سبب کی طرف۔ چوتھی شے آوے کیا کیا جی؟ لیکن متخلل ہو سبب کے درمیان اور حکم کے درمیان ایک علت، ایسی علت جو سبب کی طرف منسوب نہیں ہے، ادھر نہ منسوب وکھری۔ لو جی دھیان جی۔ اما سبب الحقیقی کی سبب حقیقی فما یکون طریقاً وہ شے جو ہو طریق واسطے پہنچنے کے کتھے، یعنی پہنچانے والا ہو حکم تک۔ اے مطلب انہوں آندے نے سبب حقیقی۔ دھیان کریں جی۔ اعتراض کیا اس کے ساتھ کس سے؟ کیونکہ علامت نہیں پہنچاتی بلکہ علامت صرف دلالت کرتی ہے، پہنچاتی نہیں ہے، صرف دلالت کرتی۔ او دھیان ہوئے۔ اور اعتراض کیا ہے کس سے؟ وہ اگے آ رہا جی۔ کیونکہ سبب مجازی نہیں ہوتا طریق کدھر، جیسا کہ یمین اللہ کی مثال آگے آ رہی ہے، کیونکہ یہ سبب مجازی ہے کس کا؟ کفارے کا۔ ایک گل۔ دوجی گل من غیر یضاف الیہ وجوب بھئی بغیر اس کے کہ مضاف ہو سبب کی طرف کون، یعنی حکم کا وجوب ادھر مضاف حکم ان دی وجہ تو واجب نہ ہوئے جی۔ اور اعتراض کیا اس قید کے ساتھ اس لیے کہ حکم مضاف ہوتا ہے وجوب حکم کا کدھر، کیوں؟ اس لیے کہ علت مؤثر ہوتی ہے۔ وہ آندھی اٹھو جاگو ٹائم ہو گیا، سون دا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور نہ مضاف ہو سبب کی طرف وجود، یعنی نہ مضاف ہو سبب کی طرف حکم کا، بھی جل سبب پایا گیا تو حکم بھی پایا گیا، انج نہ
جیسا کہ مضاف ہے کدھر چونکہ شرط پائے گی تو مشروط پایا جاندہ پس اعتراض کیا اس قید کے ساتھ شرط نکل گئی تو کون نکل گئی شرط نکل گئی اور نہ سمجھے جائیں اس سبب میں علل کے کسی وجہ سے یعنی نہ ہو سبب کے لیے تاثیر حکم کے وجود میں بلڑ کلڑ نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ بالکل نہ ہو جی اگر ہوا اس طرح سبب جی اگلے گھر بھی بڑھیا ہاں تو نہ ہوگا وہ بلکہ ہوگا سبب جس کے لیے شبہ ہو گیا کس کے ساتھ یہ تو اگلے کام بھی کرنے لگ پہ یا سبب جس میں معنی بن گیا یہ تو اگا بھی جناب ٹپ گیا اور کلام ہماری کس میں ہے جی میں کہ پہچان چکا ہے تو من قول یا سبب الحقیقی اور اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ کن سے سبب کی ان دو قسموں سے سبب جس کے لیے شبہۃ العلت ہے تو سبب جس میں معنی ہے سمجھے ہی ہن سنیا جی او جڑا لا کن ہوندا ہے او ازالہ وہم تاں واسطے آکھیا لیکن جب کہ وہم کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ سبب حقیقی تو وہ ہوتا ہے کہ نہ متخلل ہو اس کے درمیان اور حکم کے درمیان جی وہ ہوتا نہیں ہے بھئی شاید بھی سبب حقیقی وہ ہوتا ہے کہ بھی سبب اور حکم یعنی مسبب کے درمیان علت کا واسطہ شاید یہ سبب حقیقی آندے نے نہیں تو مغالطہ لگ گئے راجن پور والی بس نہیں ہے گی یہ ادھے جاندی پئی ہے تو دافع بے قول ہی تو جواب دیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ لیکن یا تخلل بینہ اے و بین الحکم علت ایسی علت کہ نہیں مضاف وہ علت کدھر کیونکہ اگر مضاف ہوئی علت کدھر اور حکم مضاف ہوا تو پس ہو جائے گا یہ حکم پس ہو جائے گا یہ سبب علت العلت علت دی اور نام رکھا جائے گا اس کا سبب جندے وچ علت جندے وچ علت والا معنی ہے تو لہذا نہ رہے گا یہ سبب حقیقی نہ رہے گا جی اگلا علم پڑھنے منع کر لی بہرحال سبب حقیقی کو کھانے چ پئی جے سبب حقیقی پس وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے راستہ حکم تک بغیر اس کے کہ مضاف کیا جائے سبب کی طرف حکم کا وجوب اور نہ حکم کا وجود اور نہ سمجھی جائے سبب میں سمجھے جائے علل کے معنی اور یہ دو قسمان باقی لیکن متخلل ہو سبب کے درمیان اور حکم کے درمیان علت ایسی علت جو نہ مضاف ہو سبب کی طرف بہرحال سبب حقیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر اس کے مضاف ہو سبب کی طرف حکم کا وجوب اور نہ حکم کا وجود اور نہ سمجھے جائے اس میں علل کے معنی لیکن متخلل ہو سبب کے درمیان اور حکم کے درمیان علت ایسی علت جو نہ مضاف ہو سبب کی طرف شاباش جی اچھا جی اور دیکھا جی جان اس بات کو کہ مولویوں سبب چار قسم ہے سبب اے شاباش سبب حقیقی جڑا ہن پڑھیا ہے تے سبب مجازی دو سبب جس کے لیے شبہۃ العلت ہے اور سبب جس میں علت والا سبب کنی قسم ہے کیڑا سبب جس کے لیے شبہۃ العلت ہے اور سبب جس میں علت والا معنی ہے یہ تعریف جڑی ایسا کیتی ہے محض ہے کس کے لیے پس جیسا کہ اعتراض کیا ہے اس تعریف سے علت سے اور
اسی طرح اعتراض کیا ہے اسباب ثلاثہ سے بھی، باقی تیناں کولوں بھی اعتراض ہے۔ سنیں جی اور ہن سنیں جی اگلی گل، اور جب کہ دیکھا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ چوتھا وہ بعین ہی، چوتھا ہے کون جی وہ جی اے شاباش سے چوتھا یہ بعین ہی کون ہے، تو شمار کر دیا مجازی کو اقسام سے، شمار کرنا مجازی کو اقسام سے نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہے جو ہو گیا جی سبب مجازی تے جڑا سبب ہے نا چوتھا جن دے وچ کی ہے یہ دوویں کی نے، تو لہٰذا نہیں مستحسن تو تقسیم کی سبب کی اس شے کی طرف جس میں اور اس شے کی طرف جس میں اور نام رکھا گیا ثانی کا جن دے وچ علت والا معنی ہوندی پھر قسمہ بنیاں جی۔ اور جب دیکھی مصنف نے یہ بات کہ یمین اور اسی طرح تعلیق سبب، یمین سبب ہے کفارے کا، تعلیق سبب ہے جزا کا، جب دیکھا کہ یہ نہیں ہے اور نہیں ہے سبب جس میں، تو پس فرمایا فَأَمَّا الْيَمِينَ یعنی یہ سبب اور یہ قسم ثالث ہے، جیسا کہ اس کی ان قریب تحقیق آ رہی ہے، تو تین قسماں بن گئیاں۔ ہن مثالاں جی فہم اچھا جی صبر کرنا، اور یہ سبب حقیقی جیسے دلالت کرنی چور کی کسی انسان کے مال پر جی اللہ مال انسان مال بے دلالت کرنی ٹھیک ہے تمی اللہ مال انسان تمی ٹھیک ہے، تاکہ یا دلالت کرنی چور کی مال پر کسی انسان کی تاکہ وہ اس سے جا کر چوری کر لے، فلانے دے پیسے جڑے اندر 15 پرلا کمرہ نہیں تیسرا ان دے اندر جڑے 5 بکسے نہیں پے انہاں جڑے 2 تیسرے نمبر تے بکسوں دے پیسے پے نے جی، یہ انہیں کی کیتی رہنمائی کیتی سنے تاکہ چوری کر لے، ہن انہوں ویکھو۔ اور یہ جیسے دلالت کرنی سارق کی انسان کے مال پر تاکہ وہ کیا کر لے اس کو، پس وہ بندہ جس نے رہنمائی کی سارق کی رجل کے مال پر تاکہ وہ اس کا مال، پس چوری کر لی سارق نے اس کی، ہن سنیا جے پس اس بندے کی دلالت یہ سبب ہے کس کے لیے، ہن سبب کیویں بنیا، اس لیے کہ یہ رہنمائی پہنچایا ہے اس نے کتھے تو مفتی بنیا کہ نہیں، او پہلی شرط کہ حکم تک پہنچایا کہ نہیں، اگے بغیر اس کے کہ ہو اس کو واجب کرنے والے ان دی رہنمائی نال چوری کرنی واجب تو نہیں ہوگی، اور نہیں تاثیر اس دلالت کے لیے کس میں فعل سرقہ میں بھی دسنے نال خام خواہ بندے تو لازم ہوگا چوری کرے جی، اور لیکن 2-3 گلاں آگے چوتھی لیکن متخلل ہے رہنمائی اور سرقہ کے درمیان ایک او علت کون ہے، سارق مختار کا اپنا فعل سارق، اور وہ علت نہیں مضاف کدھر بے علت دلال اے بھی جڑا فعل مختار دا بے سارق نے سارق مختار نے فعل جڑا کیتا ہے اے بے خام خواہ ان دی وجہ تو کیتا ہے، کیونکہ اس کی رہنمائی سے نہیں لازم آتا یہ کہ چوری کرے چور خام خواہ، بلکہ کبھی اس کی رہنمائی کے باوجود چوری کے توفیق دے دے اس کو اللہ تعالیٰ چوری کی حرکت کے ترک پر، سنیں جی اے شاباش سے، اور سبب نہیں مضاف اس کی طرف
ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਿਦਰ ਮੁਜ਼ਾਫ ਲਿਆਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੱਲਾ ਪੌਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਭਰਵਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ پس سرکا نہیں مضاف ہوگا کدھر پس نہیں ضامن ہوگا دال اس لیے کہ وہ صاحب سبب محض ہے جی وہ تاثیر ہونی ہے مال نہیں پروانا ہاتھ بھی نہیں کٹنا جلے ثابت ہونا ہے تو یہ گل ہی یہ نہیں کہ گل چار پانا بلے بلے لوگوں نے دسیا کر تو اور باہر ہوں ایک اور سوال ہے ان کا جواب اور بہرحال رہنمائی کرنی محرم کی شکار پر مولوی ویس آخیا مولوی غلام حسین نے آخیا ستیا اٹھایا سو راج ستا پہ چادر لے کے جی اٹھایا سی بھی اس پہاڑی دے پرلے پاسے نہ ہرنی لمی پئی ہے انج بڑی اکھا میٹ کے ستی پئی جی انہیں رہنمائی کی تھی تو بس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ یہ رہنمائی کیا ہے بلکہ یہ تو جنایت ہے تے جنایت کیویں بن گئی سنیں بلکہ جنایت کیونکہ امن زائل ہو گیا ہے اس رہنمائی کے سبب سے ان دا امن زائل ہویا کہ کوئی نہیں ہو گیا جی کیوں کوئی شدی لک کے بیٹھی سے میں نے ویکھے کوئی نہ تے اے نے ان دا امن زائل کیتا ہے اور وَأَنَّهُ اور بے شک وہ احرام کے سبب سے اس نے التزام کیا کس کا امن کا وانو بالحرام التزام ان احرام بن کے اے التزام کیتا سی بھی میں جنہ کو شریعت منع کیتا ہے میں ان دا امن خراب نہیں کراں گا امن کراں گا اور شکار کا امن کیا ہوتا ہے جڑے نے زائل کیتا ہے اور شکار کا امن ماز تھا شکار کے چھپنے کے ساتھ لوگوں کی بھائی راتی دن دے ٹائم کوئی شکار رات آ کے سوندے نے جی کھڈا اوٹا تھلے جا کے وڑ کے سوندے نے کہ سن کو ویکھے نہ جی تو پس جب دلالت کی اس محرم نے تو ظاہر کر دیا اس نے یہ اے عمل پس اس ازالے کے سبب سے حضرت علی ضامن ہوں گے اس کی ہونے دی مثال دیندے نے کورو جیسا کہ مودا مولوی لقمان ودیت رکھی مولوی حسنین کور جب کہ دلالت کر دی مولوی حسنین نے سارے کو ودیت بہر لقمان میرے کو رکھی ودیت پرلے کمرے چ پئی تو انہیں جا کے چک لے جی تو کیا ہوگا کیوں ضامن ہوگا اس لیے کہ حسنین اس وقت تارک ہو گیا بوجہ حفاظت کے جس کا اس نے ببدیت کو رکھ کے الزام کڑی شادہ کیتا ہے تو انہیں حفاظت توڑ دیتی ہے جی لہذا ضامن ہے جی اور اسی پر سنیا جی اور اسی پر نئی ضامن ہوگا وہ بندہ جس نے سعایت کی سلطان ظالم کی طرف رجل کے حق میں جی فلانے کو بڑا مال ہی نجائز قابو کر کے بیٹھائی جی انہیں جا کے شکایت کی تھی تو پس چٹی لے لی اس سے بادشاہ نے نہ حق تو ہن آج جن نے بادشاہ دی رہنمائی کیتی ہے نا ان دے اتے جرمانہ نہیں ہے زمان نہیں ہے لیکن فتویٰ دیا ہمارے مشائخ متاخرون نے زمان کا کیونکہ بس باب غلب سوات کے سائی دی جمع اس زمانے میں کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوندی ہے ان کو 2 پیسے کیوں آ گئے نے اور باوجہ کثرت ظلم اور عدوان کے لہذا ان کو زمان لینی ہے ان کو زمان لینی ہے جی اور یہ کیڑا سبب حقیقی جیسے دلالت کرنی سارے کی کسی انسان کے مال پر تاکہ چوری کر لے وہ اس کی کون جن دی رہنمائی اس کی تھی ہے جی شابہ جی اور یہ جیسے دلالت کرنی سارے کی کسی انسان کے مال پر تاکہ وہ جن رہنمائی کی تھی بھئی تاکہ سارے یسرے کو چوری کر لے سارے کو اس مال کو سنے ہی فَإِن اضیفت الی السبب صار للسبب حکم العلت اور اگر مضاف کیا جائے علت سبب کی اور وچ علت نہ علت وچ وچالے والی اگر مضاف کی جائے علت سبب کی طرف کس کی طرف
تو ہو جائے گا سبب کے لیے علت والا حکم. ہن جڑا سبب ہے نا حکم ادھر منسوب ہونا ہے اس سے حکم لگنا ہے. کیا کہ جی اگر اگر مضاف کی جائے علت سبب کی طرف تو ہو جائے گا اس سبب کے لیے علت والا حکم. علت والا حکم ہو جائے گا. او دیکھو درو فین اضیفت علت جو متخللہ ہے کس کے درمیان یہ مضاف کی گئی کدھر تو ہو جائے گا سبب کے لیے حکم. کس چیز میں حکم کی اضافت کرنے میں اے شاباش اس لیے کہ حکم اس وقت مضاف ہے اور علت مضاف ہے تے لہذا انہاں دی آپس وچ رشتہ داری تے کزن نکل آئے نے پس ہو جائے گا سبب علت و علت. کیا ہو گیا پس نہ رہا سبب تاکہ نہ مضاف ہو اس کی طرف حکم بلکہ ہن حکم ہے مضاف ہونا ہے. سنے ہی پس اگر مضاف کی گئی علت سبب کی طرف تو ہو جائے گا سبب کے لیے علت والا حکم. جی مضاف کی گئی علت سبب کی طرف تو ہو جائے گا سبب کے لیے علت والا حکم. وذالک الدابۃ وصوتها هو سبب لما يطلق بها لكنه فيه معنى العلت. اس کی مثال یہ جیسا کہ دابا کو آگے سے چلانے والا اور پیچھے سے چلانا. اگوں ایک بندہ رسی پھڑ کے لے جا رہا یا پچھوں نوں ڈنڈے مار کے تکی جا رہا ہے تے دابا دے پیر نال نقصان ہو گیا کسے شے دا جی سنیں جی تو وہ قود اور سوک سبب ہے اس شے کا جو ضائع ہوئی دابا کے ساتھ. لیکن یہ سبب اس میں علت والا معنی ہے کیونکہ ڈنگر اندے تابے وے کے ڈنگر تابے وے تے لہذا اصل تے ان نہیں ماریا پیر جی مجھ نہیں ماریا ان نے ماریا جڑا مجھ نو مجبور کر کے ادھر لے جا رہے ہے جی سمجھے کیا آکھیا جی. اور اس کی مثال چلانے والا اور دابا کو پیچھے سے ہانکنے والا کیونکہ یہ سبب ہے اس شے کا جو ضائع ہوئی ہے دابا کے ساتھ لیکن اس سبب میں علت والا معنی ہے. اے شاباش اگے او بے خود رو وذالک مثلو قود الدابۃ وسوقها ہوا یعنی ہر ایک ہوا ہر سوال دو نے اندر سارے کو رسی نہیں ہے کہ جی یعنی ہر ایک سوق اور قود سے سبب ہے واسطے اس کے جو ضائع ہو گیا اس کے سبب کس کے اس کے روندنے کے ساتھ سوق کی حالت میں اور قود کی ان چلایا تو نقصان ہویا لیکن یعنی ہر ایک چلانے سے اور قائد بننے سے نہیں ہے سبب حقیقی تو نہیں نا ان تو پیر نہیں نہ ماریا بلکہ سبب اس میں بلکہ سبب ہے جس میں اس لیے کہ تحقیق متخلل ہے علت قود اور سوق کے درمیان اور تلف کے درمیان اور وہ علت کون ہے وہ فعل دابا ہے. کون ہے فعل دابا لیکن یہ مضاف ہے کدھر چلانے اور آگے سے چلانے اور پیچھے سے چلانے کی طرف اس لیے کہ دابا اپنے فعل میں اے چھک ترو کے لے جا رہے ہیں جی یہ مجبور ہے سنیں ہی اس لیے کہ دابا اپنے فعل میں کیا ہے مجبور ہے بالخصوص جب کہ ہو دابا کے لیے کون پھر تو خام خواہ ہے جی تو پس علت نئی صلاحیت رکھتی یہ کہ مضاف کیا جائے اس کی طرف. علت کون فعل دابا ان وال تو کوئی مضاف نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو میرا دودھ ڈولیا مینوں 500 روپیہ دے انج نہیں پس ضروری ہے یہ کہ مضاف کیا جائے حکم کدھر او حضرت صاحب جڑے انہاں وال اور وہ کون ہے ہن سنا جی مسئلہ لہذا وہ جڑا بندہ ہے نا انہیں کیتا ہے جی سنے ہی
اور وہ سبب یہ اس صورت میں ہے جب لوٹے کدھر محل کے، اور وہ کون ہے؟ زمانے دیت ہے اور زمانے قیمت ہے جی، سمجھیو تا دینا ہے۔ اور بہرحال اس صورت میں کہ لوٹے کدھر؟ مباشرت کی، جزا کی طرف، مباشرت کی۔ یہ جڑا کم ہو گیا ہے نا، ان دی وجہ تو جڑی اگلی جزا ہے جی وہ نہیں ہونی، پس نہ ہوگا حکم مضاف علت بس نہیں محروم ہوگا۔ مثال طور تے اے جا رہا سی تے جڑا بندہ ان دے ڈنگر دے تھلے آ کے مر گیا ہے، یہ اون دا وارث بننا سی، انہیں ہن وراثت کو محروم نہیں ہوے گا، آگے جی سمجھ، اور نہیں واجب ہوگا اس پر، اور نہ اس پر قصاص تے کفارہ بھی اس پر لازم نہیں آئے گا، تفصیل فقہ وچ جی۔ اور یہ جیسے دابا کا آگے سے چلانا اور اس کو پیچھے سے ہانکنا وہ سبب ہے اس شے کے لیے جو ضائع ہوا دابا کے ساتھ، لیکن یہ سبب اس میں علت والا معنی ہے جی۔ فام الیمین بس بہرحال یمین باللہ تعالی اس کا نام رکھا گیا ہے سبب کفارے کا مجازن، کیا کہ جی؟ یمین باللہ تعالی اس کا نام رکھا گیا ہے سبب کفارے کے لیے مجازن۔ وَكَذَلِكَ تعلیق الطلاق والطاق بالشرط، اور اسی طرح طلاق جو معلق ہے اور اطاق جو معلق ہے ان کا نام رکھا گیا ہے سبب جزا کے لیے، یہ مجازن ہے، کیا کہ اسی طرح، اور اسی طرح طلاق کو معلق کرنا اور اطاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ ان کا نام رکھا گیا ہے سبب، یہ جزا کے لیے، یہ بھی مجازن، یہ مجازن ہے۔ لأن درجات سبب یکون طریقا، بس اس لیے کہ سبب کے درجات کا ادنا یہ ہے کہ وہ ہو طریق، حکم تک پہنچانے کا وہ راستہ بنے، کیا کہ اس لیے کہ درجات کا ادنا یہ ہے کہ وہ حکم تک پہنچانے کا راستہ بنے، بس۔ اور یمین تو عقد بنائی جاتی ہے بر کے لیے، نہ کہ توڑنے کے لیے، نہ کہ یہ تو پوری کرنے واسطے، لہذا کفارہ سبب کی میں بنے گی جی، ہاں جی۔ اور یمین اٹھائی جاتی ہے پوری کرنے کے لیے، یمین پامے باللہ ہے تو پامے وہ ان دخلت دارا فانتے تعلقن تے عورتوں دخول دار نہ کرے، وذالک لہذا یہ یمین وہ دو میں صورتاں، وہ تعلیق بھی تے وہ یمین باللہ بھی، یمین اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتی طریق واسطے کفارے کے تے نہ واسطے، پہلی صورت کفارہ، دوسری صورت میں جزا، سنیں کہ یہ ذالک قط تو یہ بالکل نہیں ہوتی اس کام کے لیے، بلکہ وہ تو کام پورا کرنا ہے جی، لیکن لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَعُولَ إِلَيْهِ فَسُمِّيَ سَبَبًا مَجَازًا، وہاں لیکن احتمال ہے کہ وہ قسم توڑ دے وے، اور احتمال ہے کہ زنانی زدل جی ہوئے تو نس کے اندر وڑ جائے، سنیں جی جی، تو غلام نو نے معلق کیتا انہیں کام کر دیتا، چونکہ معالن یہ احتمال ہے اس لیے نام رکھا گیا ہے اس یمین باللہ کا اور تعلیق کا سبب مجازن جی۔ اور لیکن احتمال ہے کہ یہ پہنچائے حکم تک، اس لیے بنا یہ احتمال ہے کہ ان یعولا یہ لوٹے حکم تک، یعنی معال یہ نکلے، کیا قسم توڑ دے وے، وہ جڑی شرط معلق سی وہ شرط پائی جائے تو جزا پائی جائے گی، تو پھر نام رکھیں گے یمین باللہ کا اور تعلیق کا سبب مجازن، یہ ہمارے ایشا بس ہے جی، سنیں یہ ہمارے نزدیک ہے جی، سننا پہ تے انہوں پڑھ لا پہلو دھیان نہ لو بے خود رو۔
فَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى بائیں طور کے کہا واللہ لا فعلن کذا، جی ایک ہی ہوگی باللہ تعالی کہ اللہ کی قسم ضرور میں یہ کروں گا۔ پس نام رکھا گیا اس یمین کا سبب کفارے کے لیے، مجازن اور اسی طرح یعنی مثل یمین باللہ تعالیٰ کے ہے یمین بغیر اللہ تعالیٰ۔ وہ یمین بغیر اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟ وہ طلاق کو معلق کرنا اور اطاعت کو معلق کرنا کس کے ساتھ؟ تو یہ بھی یمین ہی ہوتا ہے۔ بائیں طور کے کہا زوج نے ان دخلت الدار فانتے، یا غلام نواکھے ان دخلت الدار فانتا، تو نام رکھا گیا ہے اس یمین کا اور تعلیق کا سبب مجازن کس کے لیے؟ وہ سبب مجازن کفارے کے لیے، تو یہ سبب مجازن نہ یہ کہ یہ دونوں کیا ہیں، سبب حقیقی ہے کفارے اور جزا کے، نہ یہ سبب مجازی ہیں جی، سبب حقیقی ہوتا وہ نہیں ہوتا جی، وہ تو پیچھے آ گیا جی۔ دلیل سمجھے، اس لیے کہ سبب کے درجات کا سب سے نچلا درجہ یہ کہ ہو وہ راستہ کدھر، حکم تک، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ ہو سبب اپنے ہونے کے ساتھ طریق کیا ہو وہ شبیہ بال، علت ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے سبب دا تے او ادنا درجہ ہے جی، یا ہو سبب میں علت والا معنی، یہ ہوگا ہوتا جی ہے جی، سنیں جی تے او جڑا ہے نا بے ادنا درجہ یعنی سبب حقیقی ہے کہ صرف اور صرف وہ مفدی ہو بس، نہ اس کے ذریعے وجوب ہو نہ اس کے ذریعے وجود ہو۔ اچھا ہن سنو، اور یمین برابر ہے کہ باللہ ہو یا بغیر اللہ، او تعلیق، یہ یمین کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو کا دو للبر، یہ تو پوری کرنے واسطے ہوتی ہے، اور وہ کون کبھی بھی نہیں ہوتی طریق کفارے کے لیے، یمین میں، اور کبھی بھی نہیں ہوتی طریق یمین بغیر اللہ میں، اس لیے کہ یمین تو مانے ہے کس سے، اور بغیر ہنس کے نہیں واجب، اور بغیر ہنس کے نہیں اترے گی جزا، دخول دار تو پہلے جزا کے میں ہوئے دیجیے جی، گل سمجھا گی جی، لہذا اے تو ہو گیا کہ بھی ان دی وجہ تو یہ کام ہوئے گا، یہ نہیں ہویا، لیکن یمین پاویں ہوئے باللہ تے پاویں ہوئے تعلیق ہو، لیکن یمین سوال ہے تے ضمیر مذکر دی لیاندیاں نے، کوئی گل نہیں، برداشت بھی کرے کرو، تذکیر ضمیر علی تعویل الحلف، حلف مذکر ہے تے یمین مؤنث ہے جی آندے نے تانوں اینے تھیلے دیتے نے بھی تسی پھر گھر چھڈ آندے ہو جی۔ اچھا جی، یہ لیکن یمین اعتماد رکھتی ہے کہ این یعولا، یعنی یہ کہ پہنچائے یمین حکم تک مانے کے زوال کے وقت، مانے کون ہے؟ قسم تروڑ دے وے تے او دخول دار جڑی شرط ہے وہ پائی جائے، اے مانے زائل ہو گیا تو حکم پایا جائے گا جی، تو پس نام رکھا گیا یمین کا سبب باعتبار، جیسا کہ انب کا انگوراں دا نام رکھنا شراب کا قولی تا کما فی قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او ایک نے آکھیا سی یوسف علیہ السلام نو انی آسرو ارانی آسرو خمرا، حالانکہ آسرو اینا بانے جی، تو چونکہ انب نے معال کی بننا ہے اس واسطے جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کو معلق کرنا اور اطاعت کو معلق کرنا شرط کے ساتھ معلق علیہ کے پانے سے پہلے جی، یہ جو تعلیق ہے نام رکھا جانا اس کا نام سبب یہ مجازن ہے، اور علاقہ یہ ہے کہ لوٹے گا کدھر، بائیں طور کے ہو جائے گا یہ طریق پہنچانے کے لیے کدھر، معلق علیہ کے وقوع کے جس پر یہ معلق ہے، کون وہ شرط اس کے یا وہ قسم جو توڑ دی انہیں جس پر معلق ہے جی، اور حالانکہ نہیں ہے
کیونکہ بسا اوقات نہیں پہنچائے گا یہ حکم تک وہ حکم جو جزا مرتبہ ہے اس یمین پر بائیں طور کے نہ واقع ہو، یعنی نہ قسم تروڑے، نہ شرط جیڑی شرط معلق کے دخول دار کرے، سنیں جی اے شاباش ہے، اور سبب حقیقی تو پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح یمین باللہ پھر جب پایا گیا معلق علیہ تو ہو جائیں گے وہ ایقاعات، برخلاف یمین باللہ تعالیٰ کے وہ معلق علیہ پایا گیا تو وہ ایقاعات اپنے حقیقت پر ہوں گے، برخلاف کس کے؟ اسی لیے علیحدہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یمین باللہ کو اطاق اور طلاق کی تعلیق سے شرط جو شرط کے ساتھ ہے یہ ہمارے نزدیک ہے یہ، اور پس بہرحال یمین باللہ تعالی پس نام رکھا گیا یمین کا سبب کفارے کے لیے، بے قسم کفارے دا سبب ہے ایک ہی ہے، مجازن ہے جی۔ اور اسی طرح طلاق اور اطاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، انہاں دا بن اس تعلیق دا نہ رکھنا سبب مجاز ہے، اس لیے کہ سبب کے درجات کا ادنا یہ کہ ہو سبب طریق، اور یمین تو باندھی جاتی ہے بر کے لیے، اور یمین کبھی بھی نہیں ہوتی طریق کفارے کے لیے اور نہ جزا کے لیے، لیکن معال نہ ہو سکتی ہے، لیکن یمین احتمال رکھتی ہے یہ کہ لوٹے اس کی طرف کدھر کفارے وال، پس نام رکھا گیا یمین کا سبب مجازن، اور یہ ہمارے نزدیک ہے جی۔ بس بہرحال یمین باللہ تعالیٰ پس نام رکھا گیا ہے زمین کا سبب کفارے کے لیے مجازن، اور اسی طرح طلاق اور اطاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، اس لیے کہ سبب کے درجات کا ادنا یہ ہے کہ ہو سبب طریق، اور زمین تو عقد باندھی جاتی ہے بر کے لیے، اور بر کبھی بھی نہیں ہو سکتا طریق کفارے کے لیے اور نہ جزا کے لیے، اور لیکن احتمال ہے یہ کہ لوٹے کفارے کی طرف، پس نام رکھا گیا ہے یمین کا سبب مجازن، اور یہ ہمارے نزدیک بس شافعیو رحمہ اللہ جعلہ سببا ہوا فی معنی للہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے یمین دو صورتیں یمین کو سبب، ایسا سبب کہ وہ جو علت کے معنی میں ہے، یہ سبب فی معنی علت ہے، تے لہذا اندے ول منصوب ہونا ہے کفارہ بھی تے او معلق بھی او طلاق بھی تے حریت بھی جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے یمین کو سبب جس میں علت والا معنی ہے، لہذا ادھر منصوب ہونا ہے جی۔ والشافعی رحمہ اللہ جعلہ یعنی یمین باللہ تعالی اور تعلیق کو انہوں نے کیا بنایا ہے سبب، وہ سبب کے جس میں وہ جو کہ علت کے معنی میں ہے، کیونکہ جب پایا گیا ہنس تو پس وہ شے جو واجب کرنے والی ہے کفارے کو وہ کوئی شے نہیں ہے مگر قسم ہی چاہے سے تے پہنچے ہے نا، تے لہذا سبب جو علت کے انہاں دے نزدیک یمین کفارے دا سبب ہے جی، علت ہے جی۔ اور اسی طرح جب پایا گیا معلق علیہ دخول دار ہو تو پس وہ شے جو واجب کرنے والی ہے جزا کو نہیں کوئی شے مگر انہیں دخل دار آکھا تا دار آکھا تا ہویا نا جی، اور یہ علت کے وہذا معنی العلت، علت کا یہی تو معنی ہے جی، لیکن جب کہ ہیں شرط معنی علت کے، اسی لیے تو متاخر ہے حکم وجود اور وجود شوافے دی گل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یمین سبب ہے وَإِنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ، اور نہیں بناتے ہم اس کو چے جائے کہ ہوش میں، بلکہ ہمارے نزدیک یہ مجاز محض ہے جو مشابہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے قول وَعِنْدَنَا لہذا المجاز شبہ الحقیقت حکمن، او اگے آ رہے یو وَعِنْدَنَا او اگلے صفحے تے
سنیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے یمین اور تعلیق کو سبب وہ علت کے معنی میں. ہاں جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے یمین اور تعلیق کو سبب جو علت کے معنی میں علت کے معنی میں ہے.